کہ یہ جوان، یہ افسران، یہ سابقہ فوجی صاحبان اور یہ قوم ہر وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس شخص کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلی 3 دہائیوں کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، جس نے اپنی قیادت سے یہ ثابت کیا کہ جنگ نئی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے طریقے سے کیسے لڑی جاتی ہے۔ ہم اس سپوت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دانش، بصیرت، قربانی اور قیادت سے افواج پاکستان اور ملک کے دفاع کو ایک نئی سمت دی۔ خواتین و حضرات، یہ صرف ایک شخصیت کو فیلڈ مارشل کے رینک سے نوازنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا پیراڈائم چینج ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے اور اسپیشلی ایکس سروس مین سوسائٹی اور اس کے ممبران کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک نیا عہدہ ملنے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور نہ صرف یہ ان کے لیے ایک رتبے کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، بلکہ یہ قوم کا اعزاز ہے کہ اس نے کس طرح ان کی قیادت میں دشمن کو شکست دی۔ خواتین و حضرات، جنرل عاصم منیر کی ترقی دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان نہ صرف اسلحہ رکھتا ہے بلکہ عقل و بصیرت اور حکمت عملی کا حاصل بھی رکھتا ہے، اور اس طرح کی کوئی فیوچر میں کوشش، سازش یا کوئی اور طریقہ کار ہمیں کبھی ڈرا نہیں سکے گا اور ہمارے لیے فخر کا باعث رہے گا۔ یہ رینک کوئی روایتی اعزاز نہیں ہے۔ تاریخ میں مختلف لوگوں کو یہ رینک اس صورت میں ملا جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے سپہ سالار کے طور پہ بہت بڑا کام کیا۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو سولجر، جو سپاہی بہت اعلیٰ درجے کی لڑائی میں مارا جاتا ہے اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، اور جو ایک آؤٹ سٹینڈنگ کمانڈر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے فیلڈ مارشل کا رینک دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں 3-4 لوگوں میں جن کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا رہا، جس میں فیلڈ مارشل ایوب، جنرل غائب جنہوں نے ویتنام کی طرف سے امریکہ کو شکست دی، اپنی قوم کو مٹھی میں پرویا اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، وہ اور آخر پہ آئزن ہار، وہ انہوں نے بھی جنگ میں اپنی قوم کے لیے کام کیا۔ جب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان تینوں فیلڈ مارشل کی تمام خوبیاں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر نے اس ملک کے معاملات، اسپیشلی جب انہوں نے سپہ سالار کا عہدہ لیا، تو اس وقت پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں، پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو نہ صرف ایک آئسولیشن سے نکالا بلکہ آج پاکستان ان معتبر ریاستوں میں ہیں جن میں پاکستان کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دفاعی صلاحیت کو ڈیجیٹل دور کی طرف لے کے گئے، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج نے تینوں چیزوں میں، جس میں سائبر سپیس ہے، جس میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسپیکٹرم وارفیئر ہے، تینوں میں جنگی لحاظ سے شکست دی۔ ہماری افواج نے دنیا کے انوائرمنٹ کو اس طرح شیپ کیا کہ دنیا نے 4 دہائیوں کے بعد
پاکستان کی بات سننی شروع کر دی، اور یہ اس کا کریڈٹ ہمارے سپوت کو جاتا ہے جس نے اس ملک کے لیے یہ کام کیا۔ آپ کو نہ صرف آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کو لیڈ کرنے کا اعزاز رہا، بلکہ پاکستان کے مختلف معاملات میں جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اسی وقت سے انہوں نے کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ جب مئی 25 کو دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے جو تیاری کی ہوئی تھی، اور وہ تیاری جو ہے اس نے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کے لیے ایک اہمیت کا باعث کر۔ ان کا اصول ہے جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اسی کے اوپر بھروسہ ہے، اور یہی نظریہ ہے ہمارے موجودہ سپہ سالار کا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے کچھ عرصے سے تعلقات اگر ختم نہیں ہوئے تھے تو سرد موری کا ضرور شکار تھے، ان ممالک میں ترکی، چین، سعودی عربیہ اور میں آذربائیجان کا لازمی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ ممالک ہیں جیسے ایک جسم کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے ان ممالک کے سربراہان کا اور فوج کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جنرل عاصم منیر نے دفاعی خود انحصاری کا فروغ دیا، دفاعی ہتھیار سازی اور اسپیشلی ٹیکنالوجی میں ترقی ان کا ہال مارک ہے، اور اسی ٹیکنالوجی نے ہمارے دشمن کو بہتر ہتھیاروں، بہتر ٹیکنالوجی، بڑی فوج ہونے کے باوجود شکست خوردہ کیا۔ میں ان کو اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صرف جرنل ہی نہیں، وہ ایک محبت کرنے والے انسان، درد رکھنے والے کولیگ اور خیر خواہ آدمی ہیں۔ وہ شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں، وہ جوانوں کا دکھ درد سہتے ہیں، وہ افسروں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ افسر اپنے ٹائم پہ کھڑے ہو سکے۔ ہم ان میں تمام بڑے لیڈرز کی صفات دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے مسلح افواج کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو، جس میں عمومی طور پہ ہماری تمام لیڈرشپ ہے اور خصوصی طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف فوج ہی نہیں، یہ پوری قوم کی نمائندگی ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صحت، زندگی، استقامت دے، اور ہمارے پیارے وطن کو ان جیسے نڈر محافظوں کے سائے میں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آنے والی نسلیں ہمارے ان سپوتوں جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔